بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، معراج کا سچا واقعہ چل رہا ہے اور اس کا پہلا پارٹ گزر چکا، ابھی دوسرا پارٹ شروع ہے۔ پہلے پارٹ میں ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا اور اچھا گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے، تو وہ جو ہے کچا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نکاح میں پاک اور صاف بیویاں موجود تھیں، لیکن وہ جو ہے دوسری جو ہے عورتوں کے پاس جا کر رات گزارتے تھے، اور وہ عورتیں ہیں جن کے پاس حلال اور طیب شوہر موجود تھا، لیکن وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی بدکار اور زانی مرد کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلتے ہوئے آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جس نے ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے جسے وہ اٹھا نہیں سکتا، اور وہ اس میں اور لکڑیاں لا لا کر رکھ رہا ہے۔ آپ نے دریافت کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یہ آپ کی امت کا ایسا شخص ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں جن کے ادا کرنے سے وہ عاجز ہے، مگر وہ مزید بوجھ اپنے اوپر لاتا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی لکڑی پر ہوا جو راستے میں پڑی ہوئی ہے، اس کے پاس سے جو شخص بھی گزرتا ہے یا کپڑا گزرتا ہے وہ لکڑی اس کو پھاڑ دیتی ہے۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والے لوگوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، اللہ یعذ باللہ۔ جب وہ کٹ چکتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے وہ خطباء اور واعظ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر آپ کا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جن میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بیل اس پتھر کے اندر جانا جاتا ہے لیکن نہیں جا سکتا۔ آپ نے پوچھا اس کی کیا حقیقت ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یہ اس شخص کا حال ہے جو ایک بڑی بات منہ سے نکالے پھر اس پر نادم اور شرمندہ ہو لیکن اس کو واپس کرنے پر قادر نہ ہو۔ چلتے چلتے ایک وادی سے گزر ہوا جہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی، اور آپ نے وہاں ایک آواز بھی سنی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یہ خوشبو اور جنت کی آواز ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے میرے رب آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا کر دیجئے، کیونکہ میری بالائی منزلیں موٹے ریشم اور باریک ریشم سے آراستہ ہیں، قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے سجی ہوئی ہیں، سونے چاندی کی گلاس پلیٹیں، ہاتھ سے پکڑنے والے پیالے موجود ہیں، تمام قسم کی سواریاں، شہد، پانی، دودھ اور پاکیزہ شراب وافر مقدار میں پہنچ چکی ہے، لہذا وعدے کے مطابق مجھے جنت میں رہنے والے جنتی عطا فرما دیجئے تاکہ میرے اندر آ کر ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے جنت میں نے تیرے اندر رہنے کے لیے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر مومن مرد، ہر مومن عورت طے کر دی ہے جو مجھ پر میرے رسولوں پر ایمان لائے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے اور میرے ساتھ کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرے۔ جو مجھ سے ڈرے گا وہ آخرت کے عذاب سے محفوظ اور مامون ہوگا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا، جو مجھ کو قرض دے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا میں اس کا بدلہ دوں گا، اور جو مجھ پر بھروسہ اور توکل کرے گا میں اس کی کام بناؤں گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہوں، میں اللہ تعالیٰ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ ایمانداروں کو فلاح نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے، اور بابرکت ہے یہ سن کر جنت راضی ہوئی اور اللہ پاک ہم سے بھی راضی ہوں، آمین۔ معراج میں جو ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات مجھے ایک جگہ نہایت عمدہ خوشبو آئی۔ میں نے کہا جبریل یہ زبردست عمدہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ عمدہ خوشبو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی قبر سے آ رہی ہے۔ جو عورت فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی قبر سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا اس کا کیا قصہ ہے؟ جبریل امین نے کہا ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کر رہی تھی، ایک دم اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اس نے بسم اللہ کے نام سے کہہ کر کنگھی اٹھائی۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میرے باپ کا نام لے کر اٹھاؤ، اس نے کہا نہیں میرا اور تمہارے باپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا میں اپنے باپ کو بتاؤں؟ کنگھی کرنے والی مومنہ نے کہا شوق سے، چنانچہ اس نے اپنے باپ فرعون کو بتایا۔ فرعون نے کنگھی کرنے والی کو طلب کیا۔ فرعون نے کہا اے فلاں عورت اے میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے غصے میں حکم جاری کیا کہ تانبے کا بہت بڑا کڑھاؤ گرم کیا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی، ایک بڑے کڑھاؤ میں تیل ڈال کر گرم کیا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ اسے اور اس کے بچوں کو اس میں ڈال دیا جائے۔ مومنہ عورت نے فرعون سے کہا میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا کیا درخواست ہے؟ مومنہ عورت نے کہا میں چاہتی ہوں کہ تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں ڈال کر ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا یہ تمہارا ہمارے ذمہ حق ہے، یعنی تمہاری یہ فرمائش پوری ہوگی۔ پھر فرعون نے حکم دیا کہ اس کے تمام بچے ایک ایک کر کے اس کے سامنے گرم گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ چنانچہ فرعون کے نوکروں نے ایک ایک کر کے تمام بچے کڑھاؤ میں ڈال دیے، یہاں تک کہ آخر میں ایک دودھ پینے والے ننھے منھے بچے کی باری آئی۔ اس ننھے منھے بچے کی وجہ سے ماں کو دھچکا لگا
اور وہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ ایک دم ننھا منا بچہ بولا، اماں اس کڑاؤ میں کود جاؤ، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت کم اور بہت زیادہ آسان ہے۔ چنانچہ وہ ماں بچے سمیت آگ کے گرم کڑاؤ میں کود گئی اور یہ اس کی جو ہے وہ خوشبو ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مقام سے گزر ہوا جہاں بدبو محسوس ہوئی اور ایک ایسی وحشتناک آواز سنائی دی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یہ جہنم کی آواز ہے، اور جہنم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے اے میرے رب، آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے یعنی دوزخیوں سے بھرنے کا وہ پورا فرما دیجئے، اور دوزخی مجھے عطا کر دیجئے، کیونکہ میری زنجیریں، لوہے کے ہار، آگ کے شعلے، گرم پانی، خون و پیپ اور عذاب بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ میری گہرائی بہت لمبی اور گرمی بہت تیز ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سن کر فرماتے ہیں میں نے تیرے اندر رہنے کے لیے ہر مشرک مرد ہر مشرک عورت طے کر دیے، اور ہر کافر مرد اور عورت اور ہر متکبر سرکش جو آخرت کے حساب پر یقین نہیں رکھتا تیرے لیے مقرر کر دی ہیں، اور وہ تیرے اندر ڈالے جائیں گے۔ دوزخ یہ سن کر راضی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچائے، آمین۔ چلتے چلتے ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے ایک پکارنے والے نے پکارا کہ میری طرف نظر فرمائیے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، مگر آپ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر ایک اور شخص نے آپ کو اس طرح بائیں طرف سے پکارا، آپ نے اس کو بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی دوران ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہے اور وہ ہر طرح سے آراستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ اس نے بھی کہا اے محمد میری طرف نظر اٹھائیے، میں آپ سے کچھ پوچھوں گی، مگر آپ نے اس کی طرف بھی توجہ نہ فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین نے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، پہلا پکارنے والا یہودی مذہب کا دعوت دینے والا تھا، اگر آپ اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ دوسرا پکارنے والا عیسائیوں کا داعی تھا، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ اور وہ عورت جو اپنی طرف بلاتی تھی وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو اس کا اثر یہ ہوتا کہ آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ دوران سفر آپ نے ایک مقام پر دیکھا کہ بہت سے دسترخوان لگے ہوئے ہیں جن پر لذیذ اور پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے، مگر وہاں کوئی شخص نہیں ہے، اور دوسرے دسترخوانوں پر سڑا ہوا گوشت رکھا ہے، وہ بہت سے آدمی بیٹھے کھا رہے ہیں۔ جبریل امین نے ان کے بارے میں وضاحت کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح ہیں اور آگ کی چنگاریاں نگلتے ہیں، اور وہ ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہی ہیں، الیاذ باللہ۔ جبریل امین نے ان کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ چلتے چلتے ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، جس طرح کوٹھے بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے کمرے بڑے کوٹھے، جب ان میں سے کوئی اٹھتا ہے تو فوراً گر جاتا ہے، اس طرح ان کو عذاب ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دریافت کرنے پر جبریل امین نے عرض کیا یہ سود کھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود سے بچائے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے شب معراج میں ایک آدمی کو نہر میں تیرتے ہوئے دیکھا، جب وہ تیرتے تیرتے کنارے پر پہنچتا تھا تو اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا جاتا تھا جس سے وہ واپس نہر کے بیچ میں پہنچ جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھ سے کہا گیا یہ سود خور ہے۔ چلتے ہوئے ایک شخص پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جو نہر میں تیر رہا تھا اور پتھر کا لقمہ بنا بنا کر کھا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ سود کھانے والا ہے۔ پھر آپ کا گزر ایسی عورتوں پر ہوا جو پستانوں سے بندھی ہوئی لٹک رہی تھی اور وہ زنا کرنے والی عورتیں تھیں جنہیں اس طرح کا عذاب ہو رہا تھا۔ پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا اور وہ پھر گوشت انہی کو کھلایا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں بتایا گیا یہ چغل خور ہیں اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے ہیں۔ سفر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے انبیاء علیہ السلام پر ہوا جن کے ساتھ بہت سے لوگ تھے اور ان کا بہت بڑا مجمع تھا، اور بعض ایسے نبی پر گزر ہوا جن کے ساتھ تھوڑے سے آدمی تھے اور بعض کے ساتھ کوئی نہ تھا، یہاں تک کہ آپ کا گزر ایسے پیغمبر علیہ السلام کے پاس سے ہوا جن کے ساتھ بہت زیادہ لوگ تھے اور بہت بڑا مجمع تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا آپ اپنا سر مبارک اوپر اٹھائیے اور دیکھیے۔ میں نے دیکھا تو کیا بتاؤں، اتنا عظیم الشان مجمع تھا اور اتنے زیادہ لوگ تھے کہ دنیا کے کنارے ان سے بھرے ہوئے تھے، اور مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے اور ان کے علاوہ آپ کی امت میں سے 70,000 اور ہیں جو جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، اور آپ نے ان کی یہ علامات بیان فرمائی کہ وہ لوگ آگ میں لوہا گرم کر کے اس سے جسم داغنے کا علاج نہیں کرتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قسم کے علاج کا طریقہ تھا، اور ناجائز جھاڑ پھونک نہیں کرتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سفر معراج کا تیسرا مرحلہ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔ بہرحال سفر کرتے ہوئے اس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے اور آپ کے براق کو اس دروازے کے گول کڑے سے باندھ دیا جو اب تک باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے بعد آپ مسجد کے صحن میں پہنچے تو جبریل امین نے عرض کیا آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ آپ مجھے حور عین دکھلائیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جبریل امین نے کہا آپ ان عورتوں کے پاس جائیے اور ان کو سلام کیجیے۔ آپ فرماتے میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تم کس کے لیے ہو؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان عورتوں سے حور عین سے آپ کس کے لیے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نیک ہیں اور حسین و جمیل ہیں اور ایسے مردوں کی بیویاں ہیں جو پاک و صاف ہیں اور وہ کبھی میلے نہ ہوں گے اور نہ کبھی وہ مریں گے۔ اس کے بعد آپ مسجد الاقصیٰ میں داخل ہوئے جس کو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں گھیری ہوئی ہیں۔ آپ نے تحیت المسجد کی 2 رکعتیں نہایت خشوع و خضوع سے ادا کی۔ یہاں آپ کے استقبال کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام سارے انبیاء کرام علیہ السلام فرشتے موجود اور منتظر تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ملائکہ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور خوب ذوق و شوق سے آپ پر درود بھیجا اور اعتراف کیا بے شک آپ ہم سب سے افضل ہیں اور آپ پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ اور روایت سے ثابت ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے دنیاوی جسم اور روح کے ساتھ تھے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی اور تمام حاضرین صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ مقتدی بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو جبریل امین نے عرض کیا آپ کو معلوم ہے آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ جبریل امین نے عرض کیا آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی ہے۔ اس کے بعد ملائکہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا آپ کے ساتھ یہ حضرت کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ دونوں جہان کے سردار حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ملائکہ نے دریافت کیا کیا ان کے پاس ان کو بلانے کا پیغام بھیجا گیا تھا؟ جبریل امین نے فرمایا ہاں۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو زندہ اور سلامت رکھے، یہ ہمارے بڑے اچھے بھائی اور اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے خلیفے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ پھر ان سب نے اپنے اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد فرمائی تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جس نے مجھ کو اپنا خلیل یعنی جگری دوست بنایا اور مجھ کو ملک کے عظیم عطا فرمایا اور مجھے لوگوں کا امام اور پیشوا بنایا اور آگ کو میرے حق میں ٹھنڈا اور سلامتی والا بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح حمد کی تمام تعریفیں اس ذات پاک کے واسطے ہیں جس نے مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور فرعون کی قوم کی ہلاکت اور بربادی اور بنی اسرائیل کی نجات و آزادی میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور میری امت میں ایسی جماعت بنائی جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور انصاف کرتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی تمام تعریفیں اس خدائے پاک کے واسطے ہیں جس نے مجھے عظیم سلطنت عطا فرمائی اور مجھے زبور سکھائی اور لوہا میرے لیے نرم کیا، پہاڑوں اور پرندوں کو میرے تابع فرمایا تاکہ میرے ساتھ وہ بھی تسبیح بڑھیں اور مجھ کو علم و حکمت اور تقریر دل پذیر عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح حمد کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہوا جنات شیاطین کو میرے تابع کیا تاکہ میرے حکم پر چلیں، چنانچہ میں جو چیز چاہتا ہوں وہ بناتے تھے، جیسے عالی شان عمارات تصاویر اس وقت بنانا درست تھا، اور پرندوں کی بولی مجھے سکھائی اور اپنے فضل سے مجھے ہر قسم کی چیز دی اور چرند اور پرند انسان اور جنات کو میرے تابع فرمایا اور ایسی چیز سلطنت عطا کی جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہوگی اور مجھ کو اس کے بارے میں کوئی حساب کتاب بھی نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح حمد کی تمام تعریفیں اللہ جل و شانوں کے لیے ہیں جس نے مجھ کو کلمہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مجھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور پرندوں کے بنانے پھر انہیں اور مردوں کو زندہ کرنے اور کوڑی اور مادرزاد اندھے کو اچھا کرنے کا معجزہ عطا فرمایا اور توریت اور انجیل کا علم دیا اور مجھ کو اور میری ماں کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا اور مجھ کو آسمان پر اٹھایا اور کافروں کی صحبت سے پاک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ حمد و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اللہ تعالیٰ کی اس طرح حمد و ثنا کی تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا یعنی تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام عالم کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنایا۔ مجھ پر قرآن کریم اتارا جس میں دین کے تمام احکام کو صاف صاف یا اشارے کے طور پر بیان کیا اور میری امت کو بہترین امت بنایا اور میری امت کو اولین و آخرین بنایا یعنی دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں اور جنت میں جانے کے اعتبار سے یا درجے کے اعتبار سے سب سے اول بنایا اور میرے سینے کو کھولا، میرے ذکر کو بلند فرمایا، مجھ کو سب کا شروع کرنے والا سب کا ختم کرنے والا یعنی میری نبوت کو ختم کرنے والا بنایا، جسمانی وجود میں سب سے آخر نبی بنایا اور روحانی وجود میں سب سے پہلے بنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام ان انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا دیکھو ان فضائل و کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے آگے بڑھ گئے اور تم سب سے فائق ہو گئے۔ جب آپ فارغ ہو کر مسجد اقصیٰ سے باہر تشریف لائے اور آپ کو پیاس لگی اس وقت آپ کی خدمت میں 4 پیالے پیش کیے گئے، دودھ، شہد، شراب اور پانی کے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا اور سیر ہو کر پیا اور کچھ شہد بھی پیا۔ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ مبارک ہو آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے جو آپ کی امت کے لیے نیک فعل اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ شراب کا پیالہ پیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور اگر پانی کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت پانی میں غرق ہو جاتی۔ اور بعض روایت میں ہے سدرۃ المنتہا کے بعد یہ پیالے پیش کیے گئے جیسا کہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ممکن ہے کہ یہ پیالے 2 مرتبہ پیش کیے گئے ہوں، ایک مرتبہ مسجد الاقصیٰ سے فارغ ہونے کے بعد، دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پر پہنچنے پر۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام سواری کی باغ پکڑے
اور حضرت جبریل امین آپ کی رکاب تھامے ہوئے تھے اور دیگر ملائکہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نورانی براق پر سوار آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے باہر تشریف لانے کے بعد جنت الفردوس سے زبرجد اور زمرد کی بنی ہوئی نہایت خوبصورت ایک سیڑھی لائی گئی۔ اس کے ذریعے آپ آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے دائیں اور بائیں اوپر تلے فرشتے ہی فرشتے جو گھیرے ہوئے تھے۔ پہلا آسمان اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات انشاءاللہ میں آپ کو تیسرے پارٹ میں بتاؤں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر شروع ہوتا ہے پہلے آسمان سے آگے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ لائک بھی کیجئے اور اظہار خیال بھی کیجئے کمنٹ میں، اور آگے بھی شیئر کر دیجئے۔ ابھی انشاءاللہ پھر تیسرا جو پارٹ ہے معراج کے سچے واقعے کا انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔